حافظ صاحب، اب آپ کی حکومت آلموسٹ ختم ہونے والی ہے. بالکل. پہلا تو سادی سی میں یہ چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مطمئن ہیں جو آپ کی کارکردگی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو. آپ کو اس کرسی پہ دے کر بہت خوشی ہوئی میڈیا کے فورم سے. جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے، 16 مہینے تقریباً یا 15 مہینے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی حکومت رہی. پہلے اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جب پی ڈی ایم کی حکومت ایک تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے نتیجے میں آئی، صورتحال کیا تھی. مثلا آپ ریاست کو بھی سامنے رکھیں، ریاست کی معیشت کو سامنے رکھیں، ریاست کی سیاست کو سامنے رکھیں، جمہوریت کو سامنے رکھیں اور معاشرت کو سامنے رکھیں. یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے اور پھر آپ اسی آئینے میں پی ڈی ایم کو دیکھیں. میرے خیال میں پھر فیصلہ بھی آپ کا ہوگا کہ پی ڈی ایم کس صورتحال میں حکومت سنبھال رہی ہے. اس 16-15 مہینے میں ہمیں سب سے جو بنیادی مشکل چیلنج درپیش تھا پی ڈی ایم کو، وہ معاشی چیلنج تھا. اور اس کی بنیادی وجہ ایک ماضی کی حکومت کی وہ جاہلانہ پالیسیاں اور ناکام پالیسیاں، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا معاہدہ اور معاہدے کو توڑنا، سی پیک پر کام روکنا، خارجہ محاذ پر اپنے دوستوں کو ناراض کرنا، سعودی جیسے دوست، چائنا جیسے دوست، یہ تمام چیزیں. تو اس صورتحال میں جب آپ آئیں گے تو پھر بھی آپ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچاتے ہیں اور پاکستان کو سری لنکا بنانے سے بھی بچاتے ہیں اور ایک معاشی استحکام کی طرف ریاست کو گامزن کر کے اسے راستے پہ کھڑے کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم کی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک سمت دیا. ایک عرض کر لوں، نقصان یہ ہے کہ میری سیاست کا نقصان ہوا، میرے ووٹ بینک کا نقصان ہوا، لیکن ہم نے اپنے سیاسی نقصان برداشت کیا، اپنی سیاست کو ہم نے ڈبو دیا اور داؤ پر لگایا، لیکن ریاست کو بچانے کے لیے یہ بوجھ ہم نے اٹھایا. یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو میں اس مختصر جملوں میں یہی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آبویسلی اب وہ کتنے مطمئن آپ عوام کو کر سکے یہ تو الیکشنز کے اندر پتہ چلے گا. بہت ساری ایسی، میں واپس آؤں گا آپ کے پاس، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھا جائے تو لگتا ہے ایسے میجر صاحب کے، روکڑی صاحب کے عوام اتنی مطمئن نہیں ہو گئے. مہنگائی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں حافظ صاحب نے گنوائی اور بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں روکڑی صاحب کے امید جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو مرنے والا شخص بھی ہو نا، وہ مر رہا ہو تو اس کے پاس آخری چیز امید ہوتی ہے کہ جناب وہ آپ کو سب کچھ دے دے گا، دولت دے دے گا، سب کچھ اپنی امید نہیں دے گا. اب اسی طرح جو آپ کی عوام ہوتی ہے، جو نوجوان ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک امید ہوتی ہے کہ جناب اس کے ساتھ ہماری یہ امید وابستہ ہے، اس کے ساتھ ہماری وہ امید وابستہ ہے. آبادی کے ایک بڑے حصے نے اپنی امید جو ہے چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ کی ہوئی تھی. اب وہ جو ہے ان کو آپ نئی امید کس طرح دیں گے؟ استحکام پاکستان کی آپ بات تو کرتے ہیں، پارٹی کا نام بھی رکھ دیا، اور اوبیسلی کہیں نہ کوئی کمیاں تھیں تو آپ لوگ جماعت لے کے آئے نا، تو وہ امید آپ کس طرح دیں گے؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز ہے یہ کہ قوم امید سے رہے. یعنی اگر امیدیں ٹوٹ جائیں تو پھر تو کام ہی گڑبڑ ہو جائے گا. اچھا، اس تمام چیز کے ساتھ اور بہت سی کڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں. قوم امید سے بھی رہے، قوم کا ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو، نوجوان قانون کی طرف بھی دیکھیں، نوجوان سنجیدہ بھی ہوں، نوجوان یعنی اپنے کردار کا، اپنے گفتار کا بھی خیال کرنے والے ہوں. تو مسائل ایک جگہ پہ نہیں ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں. میرے ایک دوست ہیں، میں ایک چھوٹی سی کل کی مثال دیتا ہوں. وہ بڑے عرصے کے بعد یو کے سے آئے، اسپیسز پہ ہم پولیٹیکل ڈسکشنز ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں. نعمان خان، تو جب وہ 5-7 دن، ابھی 10-15 دن رہ کے ہی از اگین گوئنگ بیک ٹو یو کے، تو میں نے کہا کل ہماری ملاقات ہوئی. میں نے کہا نعمان خان، ایشو پاکستان کا. کہتے خرم بھائی، ساری چیزیں ایک طرف، جو مجھے سمجھ آیا یہاں پہ قانون کا احترام کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. یعنی جو آپ یاری چیزیں پولیٹیکل چل رہی ہیں، امید بھی آ جائے گی، چیزیں بھی آ جائیں گی، قانون کا احترام کوئی بندہ نہیں کرنا چاہتا. اب ہم نے میں پچھلے دن میں نے کہا ہر پروویژن آپ دے دیں، آپ سونے کے پہاڑ بھی کھود کے ان کے سامنے رکھ دیں، اگر قوم مجموعی طور پہ ناشکر گزار ہو جائے نا، آپ اس کو راستے پہ نہیں لا سکتے. ہمارا پرابلم ایتھکس کا بھی ہے. ہم نے کام بھی کرنا ہے. ہم نے کام کی طرف جاتے وقت امید، جہاں پہ جو لوگ حکمران ہیں انہوں نے دیانتداری کے ساتھ
اس ملک کے وسائل، اس ملک کے ذخائر، اس ملک کے لیے اگلی پالیسیز بنانی ہیں، ریفارمز بنانی ہیں، وہیں پر اس ملک کی کاہل جو نوجوان نسل ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، نوجوان لڑکے، میں آتا ہوں نوجوان لڑکے کاہل، بچیاں ہماری کاہل نہیں ہیں، بچے ہمارے مجموعی طور پہ کاہل ہیں، کیونکہ ان کو ڈائریکشن ہی نہیں دی گئی کہ وہ کوئی اچھی ڈائریکشن پکڑ سکیں. تو بہت سارے ایشوز ہیں. صرف میں کہتا ہوں کہ ہم یہ جو نوجوانوں کی تربیت کسی لیبارٹری میں تو نہیں ہوئی نا سر، یہ بزرگوں نے کرنی تھی. اٹ مینس کہ پچھلی جنریشن کا کوئی نہ کوئی قصور تو ہے نا. ہم نوجوانوں کو ان کے اوپر مطلب جن کا قصور ہے ان کی طرف ہم بات نہیں کرتے ہیں. نوجوانوں کے سارا پچھلی جنریشن تھی سادی جیسی، جن کے یہ بچے ہیں نا زیادہ، پچھلی جنریشن سمپل سادے جیسے لوگ تھے. آ گیا یہ بچے اب ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، پڑھ لکھ گئے، کمپیٹیبل نہیں ہے وہ ماں باپ اپنے ان بچوں کو سنبھالنے کے. بچے کو ہم نے میں نے آپ کے توسط ایک اور بات بھی کہوں گا، اسکول سسٹمز کے اندر ٹیچرز کو شعور دلانا کہ تم نے ان بچوں کا خیال کرنا ہے، ان کو یہاں پہ سیاسی نہیں بنانا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیاسی بنا دیا. یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا. ٹھیک. تو ہم نے کوئی ایک محاذ پہ جا کے چلنا ہے. ڈسپلن نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھا میں آخری چیز چلیں، ایک آدمی جو بے روزگار ہے یا جس کے مسائل ہیں اس کی کمی تو بندہ سوچ سکتا ہے. یہاں ڈی چوک کے اوپر 12 کروڑ کی گاڑی والا، 13 کروڑ کی گاڑی والا شیشہ نیچے کر کے اپنا گاڑی کا جو پیک وہ جو سگریٹ کا پیکٹ ہے روڈ پہ پھینک دیتا ہے. وہ تو بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں، سوشل ایشوز ہیں، نو ڈینائنگ دی فیکٹ. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. امید بھی دلانی ہے. ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے؟ معاشی ترقی. ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہم معدنیات، معاشی ترقی، محنت. ہم ایک محنت کا قوم تھے، ہم کوئی کاہل قوم نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. محنت کا قوم سے ہم غلط طرف جا رہے ہیں. میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن اس میں جو کردار ادا کرنا تھا سیاسی قیادت ہے وہ کہیں مس لگتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما جی ڈی اے اور رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو صاحبہ. میڈم ویلکم. آلکم آپ سے جو پہلا کوشچن میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، اب خان صاحب کی نااہلی بھی ہو گئی ہے، چیئرمین تحریک انصاف کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا ہے، تو کیا لیول پلینگ فیلڈ بن گئی ہے؟ بظاہر تو بن گئی ہے ان کے حساب سے. ظاہر ہے انہوں نے وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جیل میں بھی جیل ان کے دل میں بہت کھٹکتی تھی، اٹک جیل بھی بھیج دیا، نااہل بھی کروا دیا، لیکن سکون نہیں مل رہا ان کو. وہ کہتے نا کہ وہ انتقام میں اتنے اندھے ہوئے تھے کہ بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کہیں ادھر ادھر کر دی ہیں. اب گیم ان کے ہاتھوں سے بھی نکل گئی ہے. یہاں تک تو ان کی خواہش پوری ہو گئی، آگے کی خواہشیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آگے نگراں سیٹ اپ جو چلے گا اس میں طول آ سکتا ہے اور ان لوگوں کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں؟ بالکل. جس طریقے سے نگراں وزیر اعظم کے اختیارات بڑھائے گئے ہیں، ایک جو وہ الیکشن کمیشن کو اتنا بااختیار بنا دیا گیا، صدر سے اختیارات لے لیے گئے، تو یہ سب تو مجھے نہیں پتا کہ کس چیز کے تحت. اور آپ تو یہ دیکھ لیجئے گا نا کہ آپ اپنے پی ایم کو دیکھ لیجئے کہ کس بھونڈے طریقے سے. ٹھیک ہے افواج پاکستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم ان کی قربانیوں سے وہ نہیں کر سکتے چیز کو، لیکن انہوں نے پچھلے 15 دن میں جس بھونڈے طریقے سے ہر چیز میں انہوں نے فوج کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی ہے، وہ مجھے بحث سے پارلیمنٹیرین یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے شرم آ رہی ہے. کیا صرف آ کے چند منٹ کی تقریر کرنے کے لیے اور یہاں پر آ کے میڈیا میں بیٹھنے کے لیے، یعنی کہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں. جب آپ کسی کام کے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے سائڈ پر ہو جائے، کیا ہو سکتا ہے. حافظ صاحب بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا. اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں الیکشنز میں ہم نے دیکھا ڈیلے ہوا پنجاب میں، کے پی میں. اب آپ کی جماعت کو اور خصوصاً مولانا صاحب کا ایک موقف رہا کہ اسمبلیوں کی مدت بڑھا دی جائے. وہ ایک آئینی طریقہ کار تھا، اس سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، روکڑی صاحب اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک مشورہ تھا. جس طریقے سے انتخابات کو ڈیلے کیا گیا، آئین کو پس پش ڈالا گیا، اب اگین یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا بھی تو قصور ہے نا اس سارے معاملے میں. دیکھیے میں ایک بات کر لوں. بی بی نے کچھ باتیں کی کہ ان لوگوں کو سکون نہیں ہو رہا ہے. وہ میرے خیال میں ہمارے بارے میں یعنی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے بارے میں اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے بارے میں فرما رہی ہے کہ ان لوگوں کو سکون نہیں ہو رہا ہے. 4.5 سال حکومت ہوئی، اس حکومت کا بی بی بھی حصہ رہی. کیا وہ جو بشیر مومن کو بلا کے کہ فلان پر غداری کا کیس بناؤ، فلان پر غداری کا کیس بناؤ،
یہاں تک کہ ایک خاتون طیبہ گل کو 45 دن پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا اور اس کے ذریعے نیب چیئرمین کو بلیک میل کرواتا رہا، سیاسی مخالفوں کو جیلوں میں ڈلواتا رہا. اس وقت تو بی بی اسی حکومت کے ساتھ تھی نا. کیا بی بی یہ بتا سکتی ہے سکون ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی آپ کو ہماری گرفتاری پہ؟ تو اس لیے میں یہ کہنا کہ سکون نہیں ہو رہی ہے، نااہل کروایا، گرفتار کروایا. کیا توشہ خانہ سے تحائف لینا یہ پی ڈی ایم نے ان کو کہا یا میجر روکڑی صاحب نے ان کو کہا؟ کس نے ان کو اس میں کہا؟ سر آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل آنے والی. میں ایک بات آپ کو واضح کروں گا. جس نے بھی غیر قانونی کام کیا ہو، خواہ حافظ حمد اللہ نے کہا کیا ہو، سب سے پہلے حافظ حمد اللہ کو لٹکاؤ. کس نے کہا؟ ہاں، لیکن اگر آپ کمزور اور طاقتور کو سامنے رکھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، یا امیر اور غریب کو سامنے، پھر سب سے پہلے حافظ حمد اللہ بولے گا. بات یہ ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف لے کے مارکیٹ میں فروخت کرنا، پھر جس قیمت پہ فروخت کر کے پھر وہ حساب نہیں دینا، پھر گشواروں میں اس کا ظاہر نہیں کرنا، پھر غلط بیانی کرنا. یہ پی ڈی ایم نے ان کو ایک سوال نامہ دے کے کہا کہ آپ سب کچھ کریں. یہاں تک کہ پچھلے دن رانا ابرار نام ہے کوئی صحافی، سلیم صافی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ کرتارپور راہداری کا جب افتتاح ہو رہا تھا تو سکھ کمیونٹی نے ان کو سونے کی ایک لوٹا بھی مہیا کیا تحفے میں. سونے کا لوٹا، سونے کا لوٹا انہوں نے سرائی، اس نے اس سونے کے لوٹے کو بھی گھر میں رکھا، تو شخانے میں نہیں، گھر میں رکھا. پتہ نہیں وہاں تو شخانہ ہے یا پھر خانہ ہے، اسی میں رکھا. اور اس کے بدلے انہوں نے ایک پتل کا لوٹا سونے کے آب چڑھا کے تو شخانے میں رکھا. کیا یہ بھی ہم نے کروایا ان سے؟ تو اسی میں تو وہ گرفتار ہوئے ہیں. اچھا، اگر وہ گرفتار کل ہوتے ہیں ممنوعہ فنڈنگ میں، جو اسرائیل سے، امریکہ سے اور بھارت سے پیسے لے کے آتے ہیں، اور کیس کیا ہے اکبر اس بابر نے، وہ الزام یہاں پر لگائیں گے آپ. وہ قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے جو آئین شکنی کی، وہ الزام بھی ہم پر لگائیں گے. قاضی فائز صاحب پر جو ریفرنس جمع کیا اور سپریم کورٹ نے دونوں کیسز میں آئین شکن اور بددیانت ثابت کیا کہ وہ بھی ہم تھے. مت کرے بی اس طرح، تھوڑا آپ بھی انصاف سے کام لے. آپ نے الیکشن کی بات کی، ہم چاہتے یہ ہیں کہ الیکشن وقت مقررہ پر ہو. آئین ہمیں 2 آپشن دیتے ہیں، ایک 60 دن کا، ایک 90 دن کا. 60 دن کا تو آپشن ختم ہوا کیونکہ آج سے اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، 90 دن کے اندر. لیکن بات آئی، ایک اور آئینی مشکل آیا. وہ یہ مشکل کہ ایک طرف 224 ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے وقت مقررہ میں الیکشن کرنا ہوگا. دوسرا آپ کا آرٹیکل 51(5) ہے ذیلی شک، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس حلقہ بندیوں کی طرف جانا ہے. اب یہ دونوں آپشن ہے. اگر ہم حلقہ بندیوں کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ہم نے جانا ہے، کیونکہ جو سینسز ہوئی، جو نہیں مردم شماری، اس میں پھر ٹائم لگے گا. تو یہ ایک آئینی پوزیشن ہے، ہماری خواہش نہیں ہے.